بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلم دنیا میں پائے جانے والے گروہوں کا تقابلی مطالعہ کی سٹڈیز شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ کون سے گروہ ہیں، اس کو آپ انگلش میں اگر دیکھ لیں تو ایک کمپیریٹیو سٹڈیز آف تھاٹس آف گروپس اینڈ سیکٹس ان دا مسلمس، یعنی مختلف گروپس بھی ہیں یا فرقے بھی ہیں، تو یہ کیسے پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو یہ ہے ہماری سٹڈیز۔ تو اس کے لیے جو میں نے 7 بکس لکھی ہیں، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پہلی بک اہل سنت، اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات، آبادی، یہ 3 گروپس ہیں، 3 فرقے ہیں۔ پھر سیکنڈ بک میں اہل سنت کے کچھ ذیلی مکاتب فکر، جن کو آپ اسکول آف تھاٹ کہہ لیں یا سیکٹس بھی آپ کہہ لیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور ماورائے مسلک حضرات، یہ 4 بڑے گروپس جو ہیں۔ یہ ماورائے مسلک کیا ہے کہ وہ کسی بھی فرقے یا گروپ کے ساتھ کوئی تعلق وہ قائم نہیں کرتے، تو ایک انڈیپینڈنٹلی جو لوگ رہتے ہیں تو وہ ہے۔ تیسری بک ہے انکار سنت، انکار ختم نبوت اور مین ہسٹری مسلمان، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو اور کیا دلیل ہے، یہ تیسری بک میں۔ انکار سنت وہ لوگ ہیں کہ جو احادیث اور سنت پر عمل نہیں کرتے اور اس کو کوئی امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، اور انکار ختم نبوت وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں جی، نبی ابھی بھی آ رہے ہیں اور آئیں گے، تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور مین ہسٹری مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ پوائنٹ آف ویو ان کا ہے۔ چوتھی بک میں فقہی مکاتب فکر، یعنی اب یہ مختلف یہ جورسپروڈنس اسکول آف تھاٹ، جو بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں جو مسلمانوں کے یہاں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاہری اور جعفری، یہ 6 جو اسکول آف تھاٹس ہیں اویلیبل، تو ان کی ہم سٹڈیز اس چوتھی بک میں ہیں۔ پھر پانچویں بک میں تصوف اور ان کے ناقدین، یہ 2 گروپ بنے۔ ایک بڑی میجورٹی ہے کہ جو صوفیزم کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو تصوف پر تنقید کرتے ہیں، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو یہ ہے۔ پھر چھٹی بکس میں اب فرقے کی بجائے اب دینی تحریکیں، ان کی ہم سٹڈیز چھٹی بکس میں ہیں، کہ جس میں سیاسی تحریکیں، عسکری تحریکیں، دعوتی تحریکیں اور فکری تحریکیں، یہ 4 طرح کی۔ اب اس میں ذرا ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بہت ساری سینکڑوں تحریکیں ہوں گی، لیکن اس میں سے جو کچھ سلیکٹڈ کے جو اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کے علاقوں میں جو ایکٹیو نظر آتے ہیں، تو بس ان کی سٹڈیز ہم اس بک میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں آخری بک میں روایت پسندی، جدت پسندی اور معتدل جدیدیت، یعنی فکری، ثقافتی، معاشی اور قانونی مسائل پر جو بحث چلتے ہیں۔ اب یہ روایت پسند کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو پرانے سٹائل کے کلچر پہ رہتے ہیں اور اسی کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہی درست ہے، یہی پہ ہونا چاہیے۔ جدت پسند وہ ہیں کہ جو ماڈرن لوگ ہیں وہ ہیں، اور معتدل جدیدیت کیا ہے کہ یہ کہ درمیانے لیول پہ لوگ ہیں کہ جو کچھ روایت کی بھی اچھی چیزیں لے لیتے ہیں اور کچھ ماڈرنزم کی بھی جو اچھی چیزیں ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تو یہ ایک تیسرا گروپ آپ کہہ لیں۔ ان کے کمپیریٹیو سٹڈیز، اس میں فکری یعنی ان کی تھاٹس کیا ہے، ثقافتی یعنی کلچر کے لحاظ سے ان میں کیا فرق ہے، پھر ان کی فائنانس اور لا سے متعلق ان کے کیا کیا اختلافات ہیں۔
تو یہ ہے جناب بیسیکلی کمپیریٹیو اسٹڈیز کی بکس جو آپ کے پاس حاضر ہیں. لیکن اس میں اب یہ اس کا اصول ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ضرور آپ اس پہ غور ضرور فرما دیں. پہلا اصول یہ ہے کہ وسیع نظر ہو، یعنی کھلے ذہن کے ہوں، انڈیپینڈنٹلی امپارشل وے میں آپ سوچنا چاہ رہے ہو. یہ تو پہلا اصول ہے. اچھا، میری ویب سائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لنک پہ یہ ساری بکس اور لیکچرز اس پہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں یہاں پہ. اب سب سے پہلے اگر تو آپ امپارشل ہیں، وسیع نظر ہیں، کھلے ذہن کے، تو پھر آپ سٹڈیز کریں، ورنہ نہ کریں. دوسرا اہم اصول ہے کہ مثبت انداز میں مختلف نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ. یعنی ایک پہلے تو یہ کہ سمجھنے کے لیے آپ ایگری ہے کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور پازیٹیو طریقے سے چاہے جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے، جس کے بھی ہیں، جو لوگ بھی ہیں، جو بھی فرقہ ہے، جو بھی گروپ ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کا، اس کو سمجھ لیں. بس یہ ہے ان سٹڈیز میں. تیسرا اصول یہ ہے کہ منفی اور تربیتی ذہنیت کی رو سے مطالعہ نہ کرتے ہو، یعنی کوئی ان بائزڈ ہے. اگر آپ بائزڈ ہیں، یعنی آپ کسی بھی گروپ یا کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بس جی وہی درست ہے، میں نے ہر طرح انہی کو ہی سب سے آگے اچھے لیول پہ ہی لے جانا ہے، تو پھر وہ امپارشل نہ ہوئے، تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح کی ایک منفی ذہنیت پیدا ہوتی ہے. تو پھر اسی کو آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا ایک دوسرے کے فرقہ پرستی جن کے ہاں زیادہ ہے، تو پھر ان کو یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں. وہ تو پھر اپنے ہی لوگوں کی بس انہی کی اسٹڈی کر کے اسی پہ بس سوچتے ہیں، دوسروں کی وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. تو بس ٹھیک ہے، بات ختم. پھر تو ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پھر چوتھا اصول ہے کہ دلیل کی بنیاد پر نظریات بناتے ہوں، نہ کہ جذبات کی بنیاد پہ. یعنی اگر آپ جذباتی ہیں ایک کسی پوائنٹ آف ویو پہ یا کسی بھی فرقے پہ، تو پھر آپ امپارشل نہیں ہیں، پھر تو آپ تعصب ہوگا آپ میں. اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب جس بھی پوائنٹ آف ویو پہ جس کی بھی آپ اسٹڈی کریں، جس ٹاپک پہ بھی کر رہے ہیں، تو اس ٹاپک میں اگر آپ کا فوکس دلیل پر ہے کہ کس پوائنٹ آف ویو پر دلیل زیادہ مضبوط ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جناب کون سی چیز زیادہ درست ہے اور اس کی کیا بیس ہے. اب یہ بیس کس پہ آتی ہے؟ خاص طور پر دینی اعتبار سے جب بھی معاملہ ہے تو اس کے لیے بیسک فورس ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید. اچھا، اگر اس میں وہ آپ کے کوشچن کا جواب نہیں ملتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی سٹڈیز جو احادیث میں ہوتی ہے، تو اس میں سے آپ دیکھ لیں. اگر وہاں پہ بھی جواب نہ ملے تو پھر آپ کا لاجیکل، آپ اپنا لاجیکلی خود سوچ لیں، خود بیس پہ دیکھ لیں، یا ٹھیک ہے اور اسکالرس کا بھی دیکھ لیں انہوں نے لاجیکلی کیسے سوچا ہے اور کس بیسس پہ کیا ہے، تو اس کی دیکھیں کہ کس کی بیس زیادہ مضبوط اور درست ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو کو پھر آپ درست سمجھیں. اچھا، پریکٹیکلی میرا ایکسپیرینس یہی رہا ہے کہ کوئی ایسا ایک فرقہ نہیں ہے کہ جس پہ سب 100% ہر پوائنٹ پہ درست ہی آ جائے. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک گروپ میں کچھ پوائنٹ آف ویو ان کے درست ہیں لیکن کچھ غلط ہے، جبکہ دوسرے طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کوئی جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ان کی دلیل مضبوط ہے ایک پوائنٹ آف ویو پہ، لیکن دوسرے معاملات میں نہیں ہے. یہ سب کیا ایسا ہی ہے. تو اس لیے اس کے لیے پھر تبھی
آپ کے لیے ضرورت ہے کہ آپ بالکل امپارشل اور انڈیپینڈنٹ بن کے ہی آپ پھر کمپیریٹیو اسٹڈیز آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اپنے سے مختلف پوائنٹ آف ویو کو کھلے ذہن پہ آپ پڑھنے پر تیار ہوں، یہ کر رہے ہو اور اس میں کوئی تنگی اپنے سینے میں محسوس نہ کرتے ہو تو پھر آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ تو جناب یہ 5 بڑے اصول ہیں، اس کے لحاظ سے آپ خود اپنا سائیکولوجیکلی آپ خود اپنا ڈیسیژن آپ لے لیں کہ جناب کیا چیز درست ہے، یعنی کیا ہے آپ کی اپنی عادت کو آپ اپنا خود دیکھ لیجئے، خود انالیسس کر کے پھر آپ اس کی اسٹڈیز کیجئے گا۔ تو اگر ان اصولوں کو آپ نہیں مانتے تو پھر کسی کمپیریٹیو اسٹڈیز کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ایک محض مناظرہ ہی آپ کر سکتے ہیں، اور مناظرے میں لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک منفی تعصب ہی سامنے نظر آتا ہے۔ یعنی مناظرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی بحث کے جس میں دونوں بس اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس پہ وہ دلچسپ میں نے ایک مارکیٹنگ دیکھی تھی، ایک کوئی میلہ ہوا کہیں گاؤں میں، تو وہاں پہ انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب اس میلے میں کتوں اور ریچھوں کا جنگ آپ کو دکھائیں گے، پہلوانوں کی لڑائی ہوگی، اور تیسرا یہ کہ مولویوں کا مناظرہ بھی ہوگا۔ تو اگر اس طرح کی چیز ہے تو پھر وہی اسی قسم کی بحثیں یہی ہوتی ہیں، اور اب آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ کو فیس بک میں اور یوٹیوب میں بھی آپ کو یہی مناظرے آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اس میں پریکٹیکلی لوگ جو بھی کسی پوائنٹ آف ویو پہ جو جذباتی ہوتے ہیں تو وہ تو بس اسی کو ہی سنتے سمجھتے ہیں، دوسرے کا سننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، اس طرح سے چلتا ہے۔ اچھا، اور جو لوگ امپارشل ہوتے ہیں تو وہ اس میں پھر کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا معاملہ بھی، اس میں یہ کیوں ہے یہ چیز، تو وہ اس لحاظ سے سوچتے اور ان کو پھر وہ کچھ ڈیسیژن نہیں مل رہا ہوتا۔ وہ اس لیے کہ ہر ایک کے ایک دوسرے پہ ایک طرح کی ٹانگ کو کھینچنے کی کوشش ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں ایک 100% کس پوائنٹ آف ویو کس معاملے میں کس میں درست ہے، اس تک وہ بحث میں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، یہ ان لمیٹڈ ڈسکشن چلتی ہے۔ تو اس لیے آپ کی خدمت کے لیے یہ 7 بکس جو ہیں آپ کے لیے اس لیے کر دیں کہ آپ ہر ایک کے بغیر کسی کے کوئی تعصب کے ساتھ آپ آسانی سے ایسی اسٹڈیز کر لیں کہ جس میں کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا موجود نہ ہو، اس کے ساتھ آپ پڑھیں اور ہر ایک کی دلیل کی بیسس پہ ہی آپ خود ڈیسیژن آپ لے سکیں۔ اچھا، تقابلی مطالعہ کی وجوہات کیا ریزن ہے، کیا ضرورت کیا ہے یہ ان اسٹڈیز کی؟ ایک تو یہ کہ دین سے متعلق معاملات میں لوگوں میں اختلاف ہے، تو اس میں سے درست کیا ہے یہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر جدید تعلیم یافتہ افراد جو ہیں وہ چونکہ کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ ابھی کیا یہ درست ہے کیا غلط ہے، تو یہ اسپیشلی اب جو ماڈرن ٹائم میں انفارمیشن ایج میں ہم آ گئے تو اس کے لوگوں میں یہ کنفیوژن رہتی ہے، تو اس کنفیوژن کے سولوشن ان بکس میں آپ کے پاس حاضر ہے کمپیریٹیو اسٹڈیز کے لیے۔ اچھا، فرقہ واریت میں ایک دوسرے میں تعصب بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ نفرت بھی ہوتی ہے، کفر کے فتوے بھی ایک دوسرے پہ لگائے جاتے ہیں، انتہا پسندی بھی آپس میں ہوتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ ایسی جنگیں بھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس میں آپ نے یہ بھی سنی ہوں گی نیوز یہ کہ یہ جناب کسی مسجد میں اس طرح سے دھماکہ لگا اور یہ اس طرح کے معاملات اور بہت سے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، تو یہ اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک ماڈرن ٹائم کے لوگوں میں یہ کنفیوژن اسی بیسس پہ رہتی ہے کہ بھی ایسا کیوں ہے، اس میں کیا درست کیا ہے، تو یہ ایک ایشو رہتا ہے۔ کیا یہی رویہ درست ہے یا نہیں، کون سا درست ہے کیا غلط ہے، اب یہ اسی لیے چلتا ہے نا سلسلہ۔ اور کیا یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ ہم تعصب، نفرت،
انتہا پسندین سب کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کے بالکل کھلے ذہن کے ساتھ سب فرقوں اور جتنے گروہ جتنے گروپس ہیں ان کی ہم سٹڈیز کر لیں، اور پھر ہم اپنے بیسس پہ ہم خود ایک دلیل کے ساتھ ریزنز کے ساتھ آپ فیصلہ خود کر سکیں کہ جناب یہ چیز ہے. تو یہ اسی کام کے لیے یہی بکس جو ہے آپ کی خدمت میں یہ حاضر کی ہیں. تو ایک اب ریزننگ بیسیکلی کیا ہے، جیسے میں نے عرض کی تھی، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قابل اعتماد احادیث، یعنی وہ احادیث کہ جو اوتھینٹک ہوں، یہ بیسس پہ آپ دین کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. اور پھر یہ نہ آپ کو کوشچنس کا آنسرز ملے تو پھر آپ کی لاجک ہی اس میں چلتی ہے. تو یہ اگر سچویشن ہے تو پھر صحیح ہے. اچھا، دلیل کی بنیاد پر میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان 7 بکس میں اپنا میں نے نہیں بیان کیا، یا جو ڈیسیژن ہے وہ میں نے بیان نہیں کیا، بلکہ سب کو پوائنٹ آف ویو اور ان کی ریزنز وہ آپ کے سامنے کر دیں. باقی ڈیسیژن آپ خود کریں. اس میں اگر ہمیں نظر آئے کہ یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے تو ہم اس سے چھوڑ دیں پھر، اور جو آپ کو درست لگے اس کو مان لیں. تو یہی مشورہ ہے اس میں. تو یہ ایک طریقہ درست ہے کہ نہیں کہ یہ اسپیشلی بڑے شاعر داغ دہلوی صاحب کا شعر ہے، اس سے آپ خود ہی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرات داغ جہاں بیٹھ گئے اور ہوں گے تیری محفل سے ابھرنے والے. تو بھائی مناظرے میں بھی تو پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے اس کا. تو بھائی اس سے بچنے کی یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب تقابلی مطالعہ کا جو درست طریقہ یہی ہے کہ ہر گروہ نے کیا پوائنٹ آف ویو ارشاد فرمایا ہے اور ان کی ریزن کیا ہے، یہ ہے چیز. بس صرف اتنا ہی آپ کو پوچھنے کی، باقی آپ کو کسی کے آپس میں لڑائی جھگڑے کی بحث اس سب تک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ فرما دیں کہ انہوں نے کیا فرمایا اور ان کی ریزن کیا، بس اتنی مل جائے تو دیٹس اٹ. بس اس سے زیادہ یہ جو لمبی بکس اور اتنی بہت ساری آپس میں یہ فیس بک کی بحثیں اور بہت سارے مناظرے اور بہت سی تقریریں، ان سب کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. بس ہر ایک کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کی ریزنز ہے وہی مل جائے، دیٹس انف. ان لیکچرز اور تقابلی مطالعہ میں میری بکس میں اپنا رزلٹ میں اپنا آپ سے بالکل شیئر نہیں کروں گا. آپ خود فیصلہ کریں کہ جناب کون سا پوائنٹ آف ویو درست ہے، کیوں، کس بیس پہ، اس کی ریزنز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. ہر ایک کی ریزن یہ ہے، اور اس کی ریزن پہ بیس پہ آپ خود ڈیسیژن آپ خود ہی کریں. اچھا، پریکٹیکل تجربہ یہی ہوتا ہے کہ ہر گروہ میں ایک معاملے میں نقطہ نظر درست ہوتا ہے اور دوسرے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ کسی گروہ کا اسکالر کبھی کوئی نبی نہیں ہے، سب انسان ہے اور سب سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اس لیے سبھی کے یہاں آپ کو غلطی بھی نظر آئے گی اور سب کے یہاں درست بھی نظر آئے گا. تو یہ بالکل امپارشل ہو کے ہی آپ اسٹڈی کریں تو پھر ہی یہ اسٹڈیز ہو سکتی ہے. تو اس کا پھر اب میتھڈالوجی کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی فرقہ کے پوائنٹ آف ویو کا مطالعہ کریں تو کچھ دیر کے لیے خود کو اسی میں شامل سمجھ لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ منٹس کے لیے، یعنی تبھی جا کے آپ سمجھ سکیں گے نا. ادروائز تو پھر صرف آپ کے ذہن میں ہی وہ لڑائی چل رہی ہوگی اور کچھ نہیں. خود کو اس فرقہ کے لوگوں کی جگہ رکھ کر پھر آپ سوچئے، اور ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس مسلک کو مان لیں، بلکہ تھوڑے کچھ منٹ کے لیے آپ ایسا کر لیں، وہ کریں تو تب ان کی اصل بات، ان کی ریزنز آپ کے سامنے، ان کی لاجک پوری آپ کے سامنے آ جائے گی. بس یہ اصل طریقہ یہ ہے. اس کے بعد اب آپ مختلف پوائنٹ آف ویو کے لیے کریں تو وہ بھی اسی طریقے سے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے لیول پر ہی پہنچ کے ذہنی طور پہ سوچ کے ان کی بک کو ایسے پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ جناب ہے، پھر آپ کے سامنے اصل ریزن دوسرے کی بھی آ جائے گی. دونوں کو اب آپ بالکل اب انڈیپینڈنٹ ہو کے اور پھر آپ اس پہ ڈیسیژن خود آپ کریں اپنے ذہن سے.
فریقین کے بعد جب آپ مختلف رائے رکھنے والے دوسرے گروہوں کا ایسی اسٹڈیز کر لیں گے نا ان دونوں گروپس کی، اور پھر آپ ڈیسیجن لیں گے تو پھر اب آپ کا ذہن انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوگا، پھر آپ اس کا لاجیکلی خود فیصلہ کریں گے کہ نہیں جناب یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ فریقین کے دلائل میں مضبوط اور کمزور پوائنٹس ضرور آپ نوٹ کر لیجئے، یہ ہر ایک کے اندر نوٹ کر لیا کریں، اور لیکچرز کے اندر میں اسی طرح ہی آپ کے سامنے دکھاتا چلا جاؤں گا، لیکن میں نہیں کہوں گا کہ یہ مضبوط ہے اور یہ کمزور ہے، بلکہ یہ ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے۔ پھر آخر میں جب فریق کے دلائل مضبوط جو بھی نظر آئے اس کو آپ خود اپنے لیے ایکسیپٹ کر لیں، اور کوئی نقطہ نظر اختیار کر لینے کے بعد بھی اپنا ذہن پھر بھی کھلا رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج مجھے یہ چیز جو فیل ہوئی ہے یہ درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے غلطی ہو۔ تو یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا تھا کہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز درست ہے اور اس پہ ایسے سوچتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے ایک آپشن ضرور رکھ لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ میں غلطی ہوئی ہو اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو درست ہو۔ تو یہ رہیں تو پھر اب آپ کا ذہن انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور پھر آپ ہمیشہ کے لیے کھلے ذہن میں رہیں گے، پھر آپس میں لڑائی ہوگی ہی نہیں، بلکہ دوسرے سے اختلاف بھی ہوگا تو تب بھی محبت کے ساتھ ملیں گے، آپ چائے کافی ملیں گے، کھانا کھائیں گے اکٹھے، گفتگو بھی کر لیں گے، اور اختلاف پھر بھی رہے تو کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی اچھی طرح مل کے اچھی طرح چلے جائیں گے۔ دیٹس اٹ، اصل طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ دونوں پوائنٹ آف ویو کی دلیل اگر دونوں ہی کی آپ کو غلط لگے تو پھر آپ کو تیسرا پوائنٹ آف ویو بھی پھر اسٹڈی کر لینی چاہیے۔ تو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ ان 7 بکس کے اندر جتنے امپورٹنٹ اور بڑے ایشوز ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے آ جائے، لیکن اگر مجھ سے بھی مس ہو گیا تو مجھے آپ بتا دیجئے گا تو وہ بھی ایڈ کر سکوں گا۔ تو یہ پوری سٹڈیز آپ کے پاس یہ میری اس ویب سائٹ میں موجود ہے، اور جو بھی کوسچنز آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اب یہ میں عرض کر دیتا ہوں ان بکس کی بس کیا کیا اہم پوائنٹس ہیں، یہ جو بڑے بڑے ایشوز میرے سامنے آئے ہیں تو وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی بک کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا جی، یہ تو لمبی ایک چلی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر ایک کے پوائنٹ آف ویو میں کیا بیس اور کس طرح سے آپ یہ سٹڈیز کر سکتے ہیں اس کا تعارف آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور اس کے لیے رجسٹریشن بھی کر لیجئے تاکہ کویشچن آنسرز کا سلسلہ جاری رہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ ہم کیا کیا اہم پوائنٹس ہیں جس کی ہم سٹڈیز کریں گے۔ پہلی بک جو اہل سنت، اہل شیعہ حضرات اور آبادی، یہ 3 گروپس ہیں، تو ان میں کیا ہے کہ ایک تو پہلے چیپٹر میں ہم ان کا تعارف ہے کیا، پھر دوسرا چیپٹر میں احادیث نبوی کے بارے میں اہل سنت اور شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، بس صرف یہ بات۔ اچھا، پھر تیسرے چیپٹر میں ایک سب سے بڑا اختلاف وہ ہے امامت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے شیعہ حضرات کا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ ایسے سلیکٹڈ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی تربیت کریں، تو ان کو امام کہتے ہیں، اور شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں، بلکہ جو شخص بھی سٹڈیز کرے تو وہ خود ہی امام بن جاتا ہے، اسکالر بن جاتا ہے، اور اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں جی، وہ امام میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اصل اب ان کی ریزنز کیا ہیں، کس بیسس پہ وہ فرماتے ہیں، آپ خود اس کی سٹڈیز اب کر سکتے ہیں اس میں۔ اچھا، چوتھے چیپٹر میں ہم پھر ایک ہسٹوریکلی اختلاف اس کی ہم سٹڈی کریں گے، صحابہ کرام، اہل بیت اور خلافت کے بارے میں
جو ہسٹوریکل اختلاف گزرا رہا ہے تو اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. پھر 6 چیپٹر میں متع کا ایک اہم ایشو ہے، تو یہ ہے کیا اور اس میں کیا ریزنز ہیں، یہ ہم کریں گے. 7 چیپٹر میں تقیہ اور عقیدہ مہدویت، یہ پوائنٹ آف ویو ہے. یعنی تقیہ کیا ہے کہ ایک اپنے پوائنٹ آف ویو کو خاموشی سے چھپا لے، اور مہدی کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھی ایک فیوچر میں ایک کوئی ایسے انسان ہوں گے کہ جو لوگوں کو ہدایت کریں گے. تو یہ مہدی کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس کو کس کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کے کیا اختلاف ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے. پھر 8ویں چیپٹر میں محرم الحرام میں جو رسمیں ہوتی ہیں اور شیعہ حضرات کے یہاں زیادہ کامن ہوتی ہیں، اور ایک ہسٹوریکلی ایک پوائنٹ آف ویو باغ صدق کا ایک اختلاف ہے، اس کی بھی ہم اسٹڈی اس میں کر لیں گے. پھر 9 چیپٹر میں شیعہ حضرات کے ذیلی فرقے جو پیدا ہوئے، تو اس میں جو بڑے ہیں تو اس میں اثنا عشریہ، زیدیہ، اور اس کے بعد پھر اسماعیلیہ، یہ 3، اور ایک علوی، یہ پوائنٹس آف ویو شیعہ حضرات کے ہیں. اب کہیں گے کہ اہل سنت کے ہاں بھی تو کون سے ان کے ہاں فرقے پیدا ہوئے، تو وہ اس کے لیے دوسری بک میں ہم پھر اس کی اسٹڈی الگ اس کی کریں گے. اسپیشلی جیسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور جو کسی سے الگ ہیں جو، تو وہ 4 بنیں گے. اچھا، پھر ہم اگلے 10ویں چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ اہل سنت اور اہل شیعہ حضرات کی تاریخ کا ایک سیاسی اور معاشرتی پہلو کیا گزرا، یعنی دونوں کی ہسٹری کی ہم اسٹڈی کریں گے. 11 چیپٹر میں خوارج، عبادی اور اہل سنت کا بھی کمپیریٹیو اسٹڈیز کون سی ہوگی. تو یہ کون لوگ ہیں کہ یہ خوارج وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا اور آپ کو شہید بھی کیا تھا. پھر ان کا ایک گروپ الگ ہو گیا جو عبادی ہیں، جو ابھی تک موجود ہے. ویسے خوارج تو ختم ہو گئے تھے ہسٹری میں، لیکن عبادی ابھی بھی ہیں. تو یہ عمان ملک میں اور کچھ افریقی ممالک میں یہ ہیں. تو ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کی ریزنز کیا ہے، تو یہ ان کی ہم اسٹڈی کریں گے. تو یہ پہلی بک ہے. دوسری بک میں پھر ہم اہل سنت کے جو ذیلی مکاتب فکر ہیں، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور ماورائے مسلک حضرات ہیں، تو ان کی اسٹڈیز اس میں ہم کر رہے ہیں. اس کو بھی سٹارٹ میں وہی تعارف سارے پوائنٹس آف ویو کا کہ کیا ہے. اب اس میں بڑے بڑے ایشوز کیا ہے کہ ایک ہے توحید اور شرک کی ڈیفینیشن میں فرق ہے، اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. اچھا، پھر ہم آگے چل کے تیسرے چیپٹر میں مسئلہ ہے علم غیب. علم غیب کیا ہے کہ یہ پہلے سے جو فیوچر کا علم ہے، تو یہ اس کو علم غیب عموماً کہا جاتا ہے. تو اس میں اختلاف ہے. چوتھے چیپٹر میں ہم کریں گے حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے. یعنی حاضر اور ناظر کا کیا مطلب ہے. حاضر کا مطلب ہے کہ ظاہر ہونا، اور ناظر کا مطلب ہے کہ جو غائب ہونا. اس پہ اختلاف ہے. اچھا، پھر ہم اگلے 5ویں چیپٹر میں غیر اللہ سے مدد اور وسیلہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کیا یہ درست ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے لوگوں میں. عقیدہ، نور و بشر اور ایصال ثواب کا یہ پوائنٹ آف ویو مختلف گروپس میں. تو نور و بشر کیا ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور تھے یا انسان تھے، اس پہ اختلاف ہے. اور ایصال ثواب تو یہ نارمل کرتے ہیں کہ اپنے جو لوگ فوت ہو گئے تو ان کے لیے نیکیاں آپ تک ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ڈسکشن اس پہ ہوگی. پھر
7वें चैप्टर में हम देखेंगे तकफीर यानी दूसरों को काफिर करार देना। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, इस पे इख्तलाफ है उनमें। फिर एक है बिदत। बिदत क्या है कि बिदत होती नई चीज। तो अब जाहिर है कि दीन में तो कोई नई चीज नहीं बन सकती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में जो कुछ बयान फरमाया अब इसमें कोई और चीज ऐड नहीं कर सकते और ना ही कोई कैंसिल कर सकते हैं। तो अब इसमें ये इख्तिलाफ पैदा होते हैं लोगों में कि भी ये कहते हैं कि नहीं जनाब ये बिदत नहीं है, ये तो सुन्नत है। तो इस तरह का इख्तिलाफ चलता है। 9th चैप्टर में हम फिर बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे जो स्टडीज है ये क्या है, किस बेस पे है और क्या ये दुरुस्त है या नहीं, इसकी स्टडीज है। 10th चैप्टर में ईद मिलादुन नबी और नजरो नियाज का एक ये सिलसिला चलता है, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं है, इसकी स्टडीज हम करेंगे। फिर 11th चैप्टर में हम मावराए मसलक मुसलमान यानी वो लोग के जो किसी भी फिरका से ताल्लुक नहीं रखते, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या और किस बेस पे वो फरमाते हैं। इसके बाद 12th चैप्टर में हम जनूबी एशिया के मसालिक की हिस्ट्री हम करेंगे। ज़ाहिर है कि ये पूरी दुनिया के अंदर तो बहुत बड़ी तादाद में बन जाएंगे तो वो हो नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ जनूबी एशिया क्या कि ये एरिया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान यहाँ तक के एरिया में जो पॉइंट ऑफ व्यू बने और उनकी क्या हिस्ट्री गुजरी है इसको हम स्टडी करेंगे। फिर 13 चैप्टर में फिर जनूबी एशिया से बाहर निकल के हम देखेंगे कि मुख्तलिफ अहले सुन्नत के मुख्तलिफ जो फिरके वहाँ कोई जो अहम मशहूर जो हैं तो उनकी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर तीसरी बुक में हम आ जाएंगे और उसमें फिर हम इनकार सुन्नत और इनकार हदीस क्या है इसको पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हुज्जियत हदीस और इनकार हदीस इसमें क्या फ़र्क है। हुज्जियत हदीस का मतलब है कि हदीस है कि तो ये बिल्कुल जनाबियत दीन के लिए बहुत अहम तरीन सोर्स है, और जो इनकार हदीस जो कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हदीस ऑथेंटिक ही नहीं हो सकती। तो इस तरह का आपस में इख्तलाफ है, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। फिर तीसरे चैप्टर में तदवीन हदीस की तारीख यानी हदीस किस तरह से लिखी गई ये बुक्स और इसमें कैसे मुनकरीन हदीस में एतराज उनका क्या है इसकी हम स्टडी करेंगे। फिर चौथे चैप्टर में हम दूसरे पे आ जाएंगे, इनकार ख़त्म नबूवत, स्पेशली अहमदी मज़हब के लोग के जो ये कहते हैं कि नहीं जनाब नबूवत ख़त्म नहीं हुई बल्कि नबी और भी आएंगे फ्यूचर में और पहले भी आए। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, किस बेसिस पे वो फरमाते हैं। फिर 5वें चैप्टर में अहमदी हजरात का और इसके मुकाबले में मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और किस बेस पे ये फरमाते हैं, तो इन दोनों की दलील हम देखेंगे इसमें। अच्छा, छठे चैप्टर में नुज़ूल ईसा यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे, तो इसकी क्या बेस है और किस में क्या होगा मामला। इसमें अहमदी हजरात का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके मिर्जा गुलाम अहमद साहब जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में इस दुनिया में आए। तो ये इख्तलाफ बेसिकली इसी में बना और वहीं पे नबूवत का इख्तलाफ भी पैदा हुआ। अच्छा, फिर अहमदी हजरात के अपने फिरके भी इसमें पैदा हुए और इनके यहाँ एक दूसरे को कुफर का फतवा वो भी करते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हम स्टडी करेंगे। इसके बाद 8 चैप्टर में बहाई मजहब, ये भी एक इनकार ख़त्म नबूवत का पॉइंट ऑफ व्यू उनका है कि वो अपने नबी वो भी मानते हैं और ये स्पेशली ईरान में ये मजहब जो है शुरू हुआ, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। फिर 9th चैप्टर में हम नेशन ऑफ इस्लाम, ये अमेरिका का एक फिरका, तो इसकी भी हम स्टडी इसमें कर लेंगे। वो भी अपने लीडर को नबी मानते हैं, तो इस तरह से ये स्टडी मुकम्मल हो जाएगी। चौथी बुक में हम अब फिरकों से हटके ये स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी लॉ
سے متعلق جو اسکول آف تھاٹ بنے تو بہت سارے ہیں مختلف ہسٹریز میں، لیکن جو اس وقت مشہور ہیں اس میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ظاہری اور جعفری، یہ 6 اسکول آف تھاٹ اس وقت زیادہ مشہور جو ہے موجود ہیں. تو اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگلے چیپٹر میں مشہور فقہی اسکول آف تھاٹ کیسے بنے اور کیا ان کا معاملہ رہا. پھر اب ہم آئیں گے علم الفقہ کے بڑے اہم ایشوز، خاص طور پہ طہارت یعنی پاک ہونا، اس کے لیے کیا اختلاف پیدا ہوئے، نماز سے متعلق کیا اختلاف پیدا ہوئے، روزہ اور زکوٰۃ میں جو اختلافات ہیں تو اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. اب یہ کیوں ہوئے؟ ظاہر ہے کہ انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے نا، تو اس میں اختلاف اسی لیے پیدا ہو جاتے ہیں. حج، عمرہ، قربانی اور ذبیحہ یعنی ذبح کرنا، ان سب میں کوئی اختلاف پیدا ہوئے لوگوں میں، تو کیوں ہوئے، کیا ریزن ہے، اور کس طرح سے یہ اختلاف پیدا ہوئے اور ان کی ریزنز کیا ہیں، یعنی قرآن اور سنت میں دین کا کیا حکم ہے، اور اس میں پھر انسانوں نے جب سوچا تو اس میں کیا کیا آیا. پھر 7 چیپٹر میں آئلی قانون خاص طور پہ جیسے شادی یا طلاق میں اختلاف پیدا ہوئے. معاشی قانون میں آپ دیکھیے کہ جیسے ملکیت، مال یعنی آپ کا کیش اینڈ فائنانس کے اندر جو اختلاف پیدا ہوئے مختلف سکولز آف تھاٹس میں. اس کے بعد پھر 9 چیپٹر میں ہم فقہی مسالک اور دین کے بنیادی مآخذ یعنی اصل جس پہ سب ایگری ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے قرآن مجید اور سنت، اور جہاں اختلاف ہے تو وہ کیوں پیدا ہوئے، کیا معاملات ہیں. اس کے لیے ان کے پوائنٹ آف ویو بنے اجماع کا مطلب 100% ایگری ہونا. قیاس کا مطلب ہے کہ یہ اندازہ کرنا کہ یہ جناب یہ چیز اس سے کمپیریٹیو ہے تو اس میں اس طرح سے ہونی چاہیے. تو اس طرح کی اسٹڈیز اس میں بڑی دلچسپ اسٹڈی آتی ہے. پھر ہم علم الفقہ کی ہسٹری پہ ہم کریں گے ڈسکشن، اور یہاں کے پھر یہ بک یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد 5ویں بک میں ہم تصوف کی اسٹڈیز پہ کریں گے کہ تصوف ہے کیا اور یہ کیسے پیدا ہوا، یہ پوائنٹ آف ویو. پھر اس کے بعد دوسرے چیپٹر میں تصوف کی ذرائع یعنی کیا بیسس ہیں کہ جس کی بیسس پہ صوفیزم، یہ ان کے پوائنٹ آف ویو کیا ہے. پھر تصوف کے دیگر امور بھی ہیں یعنی جن کو وہ بہت امپورٹنٹ چیز جس کو وہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ کیا ہے. اچھا، اب اس کے بعد پھر تصوف میں تنقید بھی ہوئی کہ نہیں جناب یہ غلط ہے چیز. اب یہ کیا ہے کہ جیسے عقیدہ وحدت الوجود، یہ سب سے بڑا مین صوفیزم کا اہم ترین پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ ہے کیا اور اس پہ اختلاف کیا ہے، یعنی اس میں کیا غلطی کیا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے. پھر وحدت الوجود کی توجیحات، اس کی پھر ڈیفینیشن پہ بھی صوفیزم کے لوگوں میں اختلاف ہے. تو وہ کیا ہے، کس بیسس پہ ہے، کیا اختلاف کیوں ہے، کس طرح سے معاملہ. پھر کشف اور الہام کا ایک یہ تصور موجود ہے صوفیزم میں. یعنی کشف اور الہام کیا ہے کہ یعنی آپ کے ذہن میں یا آپ کے خواب میں آپ کے اندر کوئی آئیڈیا آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے، تو وہ اس کی بیسس پہ پھر وہ چلتا ہے. لیکن پھر دوسرا ایک معاملہ آ جاتا ہے ختم نبوت کا بھی، اس سے ریلیٹڈ بنتا ہے معاملہ. اب اس میں ایشو کیا ہے، اس کی اسٹڈیز کیا ہے، اس کو آپ اس بک میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگلے لیکچرز میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. پھر جزا و سزا اور شفاعت کا مطلب وہ یہ کہ آخرت میں کوئی دوسرا آدمی آپ کو جہنم سے بچا سکتا یا نہیں، اس میں اختلاف بھی ہے. پھر 8 چیپٹر میں ہم دیکھیں گے نفسیاتی غلامی اور اہل تصوف یعنی صوفیزم کا بھی ایک سائیکولوجیکل سلیوری کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے اور یہ اس کو آپ لاجیکلی سوچیں گے کہ یہ درست ہے یا نہیں. اس کی پھر جو اس میں غلطی ہے تو اس میں جو ناقدین تصوف یعنی صوفیزم پر جو اختلاف کر رہے ہیں تو وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ
یہاں پہ یہ غلطی ہے اس میں اور کیا ہے، تو یہ اس کی ان کی ریزنز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم اہم پوائنٹ آف ویو تزکیہ نفس کے صوفیانہ طریقہ کار کیا ہے، یعنی صوفیزم تزکیہ نفس کیا ہے کہ اپنی جو بھی برائیوں کو دور کرنا، اس کے لیے صوفیزم کا ایک میتھڈالوجی ہے، ان کی میتھڈالوجی اور ایک عام نارمل آدمیوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے طریقہ تھا تربیت کا، تو ان میں کچھ فرق آپ کو فیل ہوگا، تو اس کی اسٹڈی ہم کریں گے۔ پھر مجاہدات اور ترک دنیا یہ بڑا کامن رہا صوفیزم کیا، تو بھی یہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کیا درست ہے یا نہیں ہے۔ پھر معیار تقوی اور اشغال، یعنی اشغال کیا ہے، راد اور اشغال، اوراد اور اشغال یعنی شغل، یعنی وہی پریکٹس ہے صوفیزم کی، تو اس میں کیا چیز اس میں درست ہے اور کون سی غلط ہے، اس کی ہم سٹڈی کریں گے۔ پھر صوفی حضرات کا ایک علم نفسیات، ان کے یہاں سائیکالوجی کے بڑے بڑے اچھی بکس لکھی گئی، خاص طور پہ جیسے غزالی بڑے صوفی اسکالر تھے، ان کی بکس سائیکالوجی پہ بہت تفصیل سے، بلکہ وہ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اس کی بیسس پہ انہوں نے فرمایا اور کیا ان کی ریزنز تھی جس پہ انہوں نے فرمایا۔ اچھا، اخفا اور پھر موضوع احادیث، موضوع کا مطلب جعلی احادیث بھی بہت ساری یوز ہوتی ہیں، تو اس میں کیا چیز درست ہے۔ پھر مخالف شریعت صوفیہ، یعنی صوفیہ کا ایک گروپ ایسا بھی گزرا کہ جو دین پر شریعت پہ عمل نہیں کرتے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو اور کیا ریزن ہے، اس کی ہم سٹڈی کریں گے۔ پھر 16 چیپٹر میں صوفیہ کا باطنی نظام حکومت، یعنی ایک تو ہوتی نا آج کل کی حکومت یہاں پہ بن رہی ہے، اور ایک ہوتی ہے باہر پوری یونیورس کے اندر ایک کوئی حکومت وہاں پہ بھی ہے، تو اس کا صوفیہ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ پھر صوفیہ اور ناقدین تصوف کے متفرق اختلافات، مثلینیس جو بھی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، اس کے ہم کریں گے۔ اس کے بعد 18 چیپٹر میں ہم تصوف کی ہسٹری پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ کہاں سے کہاں تک یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد جناب 6 بک میں دینی تحریکیں، ان کی ہم سٹڈی کریں گے۔ اب دینی تحریکیں کیسے بنتی ہیں، کیا معاملہ ہوا اور کیسے ہوا یہ معاملہ۔ اس کے بعد 2 چیپٹر میں ہم چلیں گے جنوبی ایشیا کے اندر، یعنی انڈیا اور پاکستان کے علاقے میں جو سیاسی تحریکیں بنی اور پھیلی۔ اب یہ سیاسی تحریکیں کیسے بنی، یعنی دینی اعتبار سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دینی حکومت بنے، مقصد یہ، تو اس کے لیے یہ معاملہ کیسے آیا۔ پھر ہم مشرق وسطیٰ کے دینی سیاسی تحریکوں کو لیں گے، یہ کون سے، جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ کیسے وہاں پہ سیاسی تحریکیں بنی۔ پھر ہم ترکی اور وسط ایشیا کی دینی سیاسی تحریکوں کی ہم وہاں پہ بھی سٹڈی کریں گے۔ اور 5ویں چیپٹر میں جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ کی دینی سیاسی تحریکیں۔ اب جنوب مشرقی ایشیا کیا ہوا، انڈونیشیا ملیشیا کی جو تحریکیں وہاں پہ بنی، اور افریقہ میں بھی جیسے موروکو، لیبیا، ٹیونس، سوڈان میں ایسی تحریکیں۔ اچھا، پھر شیعہ حضرات کی سیاسی تحریکیں وہاں پہ بھی پیدا ہوئی، اسپیشلی ایران، عراق، لبنان، بحرین اور سعودی عرب میں بھی موجود ہیں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کس بیس پہ وہ فرماتے ہیں، تو وہ ہم سٹڈی کریں گے۔ پھر دینی سیاسی تحریکوں کا ایک عمومی جائزہ، یعنی اوور آل ریویو بھی ہم کر لیں گے کہ اصل اوور آل بات کیا ہے۔ اچھا، پھر ہم 8ویں چیپٹر میں سیکولرزم اور نیشنلزم کا یہ تصور موجود ہے ماڈرن ٹائم میں، تو یہ کیا ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق یا اس کے کانفلکٹ کچھ بنتا ہے یا نہیں، یہ بھی ہم سٹڈی کریں گے۔ پھر جمہوریت، آمریت اور خلافت، یہ ایک بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور پھر 8ویں چیپٹر میں ہم غیر مسلموں کے
بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ 11 چیپٹر میں اقامت دین کا تصور یہ سیاسی تحریکوں میں موجود ہے، تو یہ کیا ہے اور ان کی ریزنز کیا ہے، کس بیس پہ وہ فرماتے ہیں، اس کی ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور 14 چیپٹر اب اس کے بعد پھر ہم مزید یہ دیکھیں گے کہ منہج انقلاب نبوی کا یہ جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کیا اور کیسے بنا اس کے، تو یہ چیپٹر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر عسکری تحریکوں کی ہم اسٹڈیز کریں گے۔ عسکری تحریکیں کون سی ہیں کہ جو ایک اسپیشلی جنوبی ایشیا، انڈیا اور پاکستان کے علاقے میں مذہبی عسکری تحریکیں یہ بنی۔ عسکری تحریکیں یعنی جو ایک باقاعدہ جنگ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں اور وہ دین کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں، تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو اور کیسے کس بیسس پہ ہے۔ اچھا، پھر ہم جنوبی ایشیا کی مذہبی عسکری تحریکیں مزید ہم فردر دیکھیں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کس بیس پہ ہے، اور اس کے لیے پھر ہم ظاہر ہے کہ قرآن اور سنت کی بیسس میں ہی دیکھیں گے کہ ان کی ریزنز کیا ہیں کہ کیسے ارشاد وہ فرماتے ہیں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو ایسے سامنے آئے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد انڈیا اور پاکستان سے باہر آ کے اب دوسرے ممالک خاص طور پہ جیسے فلسطین میں دیکھیے وہاں چل رہا ہے، لبنان میں بڑا گزرا، الجیریا، اور پھر جنوب مشرقی ایشیا یعنی انڈونیشیا، ملائیشیا میں بھی ایسی تحریکیں چل رہی ہیں، اور وسطی ایشیا میں جیسے اب یہ پوری تحریک کے جیسے عراق، سیریا وہاں پہ بھی موجود ہیں، اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اور کس بیس پہ یہ ایک پوری طرح کی ایک باقاعدہ جنگ وہ کرتے ہیں۔ اس میں جیسے بڑے پوائنٹ آف ویو جہاد کا تصور دین میں کیا ہے اور ان تحریکوں کا پوائنٹ آف ویو کس بیس پہ ہے، تو ان کی ہم اسٹڈی کریں گے۔ پھر پرائیویٹ تنظیموں کا آپس میں جہاد اور عام شہریوں کا قتل یہ کیا درست ہے یا نہیں ہے، اس کی اسٹڈیز اس میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے حصے پہ ہم آئیں گے عوامی دعوتی تحریکیں، یعنی جو دعوت کی تحریکیں چلیں۔ اب جنوبی ایشیا میں انڈیا میں یہ کریں تو سٹارٹ ہوا تبلیغی جماعت، پھر پاکستان میں دعوت اسلامی بنی، پھر تحریک منہاج القرآن پاکستان میں بنی، جماعت الدعوہ بھی اس میں بنی۔ تو ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کی ریزنز کیا ہیں دعوت کی، اور دعوت کے لیے ان کی میتھڈالوجی کیا ہے، اس کی ہم اسٹڈی کریں گے۔ اور پھر دنیا کے دیگر ممالک کی دعوتی تحریکیں، کئی ممالک کی جہاں جہاں بھی مجھے مل سکی ان کی انفارمیشن اور ان کی ریزنز آپ کے سامنے حاضر کر دیے ان بک میں، لیکچرز میں بھی ہم اسے ڈسکس کر لیں گے۔ پھر 24 چیپٹر میں غیر مسلموں کی بھی دعوتی تحریکیں، جیسے کرسچنز کے ہاں بہت ڈیولپڈ ہے، جوز کے ہاں بھی ہیں، ہندو حضرات کے ہاں بھی ایک دعوتی تحریکیں وہاں پہ بھی ہیں، بدھ میں بھی ہے، اور احمدی حضرات کے ہاں بھی، بہائی حضرات میں بھی دعوتی تحریکیں ہیں۔ اور ملحدین کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو وہ ان کے ہاں بھی ایک دعوتی تحریک ہے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو اور ریزنز کیا ہے، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جناب پھر دونوں کے کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے ڈیسیژن آپ نے خود کرنا کہ دین میں دعوت دین کا حدود کیا ہے اور کیا دعوت کا حکم ہے، تو ویسے اس کے لحاظ سے کمپیریٹیو اسٹڈیز ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چوتھے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے علمی اور فکری تحریکیں۔ اب یہ کیا ہے، یعنی مسلم دنیا کے اندر علمی اور فکری تحریکیں، یعنی سوچنے پہ اختلاف بھی انسانوں میں پیدا ہوتا ہے، جیسے تحریک استشراق، اورینٹلزم کی ایک بڑی تحریک گزری مسلمانوں میں، کہ یہ استشراق کیا ہے کہ یہ وہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ماڈرن ٹائم پہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح بنتا ہے، لیکن پرانے کلچر کے جو حضرات ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم پھر ماڈرنسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ ان کا آپس میں کمپیریٹیو اسٹڈیز چلے گی، اور ایک پھر درمیانے لیول کی بھی تحریکیں کہ جس کو ہم ماڈریٹزم آپ کہہ لیں ایسے، کہ دونوں 100% ماڈرن بھی نہیں ہے، 100% پورے روایت پسند بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے
پوائنٹ آف ویو کس بیس پہ ہے، کیسے فرماتے ہیں. اور اس کے لیے پھر علمی اور فکری تحریک میں ایک پوری جو ایک ہسٹری کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی کہ کس بیسس پہ یہ پوری تحریکیں ایسے پیدا ہوئیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیسے چلتا رہا. تو یہ ہے جناب ہماری اس بک میں. پھر ہم آخری بک میں 7th بک میں روایت پسندی، جدت پسندی اور اعتدال جدیدیت، یہ وہی ماڈرنزم پہ ہی یہ اصل میں پورے اختلافات آپس میں جو پیدا ہوئے اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. ایک تو انتہا روایت پسند حضرات ہیں، ایک انتہائی جدت پسند ہے ماڈرنسٹ ہیں، اور ایک درمیانے لیول کے لوگ بھی ہیں. تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس پہ ہم ایک فلسفیانہ مسائل سے کہ فلسفی کے لحاظ سے کیا کیا اختلاف ہے ان میں، دین کا بنیادی مقدمہ کیا ہے، اور وجود باری تعالی کے بارے میں بھی لوگوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں، اس میں کیا اہم پوائنٹ آف ویو ہے. اس طرح آخرت اور رسالت، عقل، لاجک اور مذہب کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پہ بڑے اختلافات لوگوں میں پیدا ہوئے. پھر اجتہاد اور تقلید میں اختلافات ہیں. اجتہاد کیا ہے کہ لاجیکلی اب خود سوچے، تقلید یہ ہے کہ نہیں جی جو پہلے بزرگ جو اسکالرز سوچ چکے بس ویسے ہی اسی پہ عمل کریں، یہ تقلید ہے. تو اس کی آپس میں پھر یہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے. اچھا، پھر فنون لطیفہ اور تفریح پہ ایک بڑے ایشوز اختلافات ہیں کہ یہ جیسے فوٹوگرافی اور مجسمہ سازی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ اختلاف ہے. میوزک، فلم، کھیل، تفریح، ان سب پہ اختلاف آپ کو نظر آئیں گے مختلف مذہبی اسکالرز میں. پھر اکنامکس اور فائنینس میں اختلاف ہے. ربا کیا ہے، یعنی وہ انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی اختلافات ہیں. اسلامک بینکنگ اور انشورنس کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اور اگر جو بنے ہوئے ہیں وہ سچ مچ ہے یا نہیں ہے. قانونی مسائل پہ بھی لوگوں میں اختلافات ہیں. دور جدید میں حدود کا نفاذ، یعنی کس طرح سے دین کو حکومت پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا، یہ اختلاف پیدا ہوتے ہیں. پھر مسئلہ رجم، یعنی غیرت کے نام پر قتل کرنا بھی اس طرح کی ایگزامپل ہے. اور دوسرا رجم کا یہ ہے کہ جس پہ قتل کرنا کیا درست ہے یا نہیں، اس پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. مسئلہ ارتداد، یعنی مرتد، جو شخص بھی اگر مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم بن جائے تو کیا اسے قتل کیا جائے یا نہیں. اس طرح کے اختلافات مختلف مذہبی اسکالرز میں یہ پائے جاتے ہیں. تو ان کی بیس کیا ہے، کیا قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ہم میچ کرتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا، پھر عائلی زندگی میں دیکھیں گے، یعنی فیملی کے اندر کیا کیا اختلافات ہیں. خواتین کا مقام اور ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، حجاب اور لباس کیسا ہونا چاہیے، خواتین کا گھر سے باہر جانا کیا درست ہے یا نہیں ہے، اور تعلیم ان کی کیسی ہونی چاہیے. پھر جیون ساتھی کا انتخاب کرنا، اس میں اختلاف پیدا ہو سکتا، تو اس میں لوگوں میں کے پوائنٹ آف ویو ہے. شوہر اور بیوی میں کیا برابری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. پھر طلاق کے بارے میں بڑے کریٹیکل اختلافات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ جیسے 3 طلاق کرنے پہ کیا وہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی، اس طرح کے اختلاف پیدا ہوتے ہیں. خواتین کی وراثت، دیت، گواہی، اس میں دین کا کیا حکم ہے، اور مختلف اسکول آف تھاٹس کا آپس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. خواتین کی سربراہی، امامت اور سفر، یعنی یہ خواتین کے بارے میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وہ حکومت کے ہیڈ بن سکتی ہیں. امامت نماز میں آ جاتا ہے کہ نماز میں امام جو ہے وہ خاتون ہو سکتی ہیں یا نہیں، اور خواتین کیا اکیلی سفر کر سکتی ہیں یا نہیں. اس طرح کے اختلافات مختلف مذہبی اسکالرز میں یہ پائے جاتے ہیں. آزادانہ جنسی تعلق کا یہ جو دیگر غیر مذہبی لوگوں میں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اور جو پھر دیندار لوگوں کا آپس میں پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس میں ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈیز اس میں کر لیں گے. فیملی پلاننگ، پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور کلوننگ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے.
یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا اس پہ میں لیکچر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اس میں مزید بھی ہم کریٹیکل ڈسکس کر لیں گے. پھر لباس اور وضع قطع میں آپ کی لائف سٹائل کے بارے میں بھی جو علماء میں اختلاف پائے جاتے ہیں, جیسے آپ کی داڑھی پہ ہے یا کچھ اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, تو یہ اس میں کیا چیز کس کی ہے اور کیا بیس پہ ہے, تو ڈیسیژن آپ نے خود کرنا. اس کے بعد پھر اس کی ہسٹری پہ بھی ضرورت ہے کہ کس طرح مسلمانوں میں ماڈرنزم آیا اور کیسے اس میں اختلافات پیدا ہوئے, ان کی ہم سٹڈیز کریں گے. تو جناب یہ اوور آل ویو ہے کہ جو میں نے ابھی تو بس جسٹ انٹروڈیوس ہی کیا, باقی پھر انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں 1 to 1 ایک ایک ایشو پہ اس کی ڈسکشن چلے گی. تو جو بھی کوشچنز ہوں تو آپ بلا تکلف آپ ای میل کر دیجئے گا. تو جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.